پاکستان شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ آج سرحدوں سے ماورا پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز اور خطرات درپیش ہیں۔ افواج کے درمیان گہرے تعاون، اسٹریٹجک مکالمے اور باہمی اعتماد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خطے میں قیام امن اور تعمیری روابط کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں علاقائی چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا انعقاد۔ امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان کی سینئر فوجی قیادت کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دفاعی وفود کا خیر مقدم کیا۔ اعلیٰ سطح کے مکالمے میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، وسطی اور جنوبی ایشیا میں بدلتے اسٹریٹجک ماحول پر بھی گفتگو، مشترکہ تربیتی اقدامات اور انسداد دہشت گردی تعاون کے امور پر بھی غور۔ ہنگامی حالات میں ہم آہنگ انسانی امدادی رد عمل کی ضرورت پر بات چیت۔ شریک وفود کا اجتماعی طور پر امن، باہمی احترام، قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ مشترکہ سیکیورٹی خطرات، دہشت گردی، سائبر عدم تحفظ، انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ شرکاء نے دفاعی سفارتکاری کو فروغ دینے میں پاکستان کی قیادت کو سراہا۔ کانفرنس کے شرکاء کی پاکستان کی مہمان نوازی کی بھی تعریف۔ کانفرنس کا عنوان روابط کی مضبوطی، امن کا تحفظ تھا۔ کانفرنس کا مقصد سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانا اور تربیتی اقدامات کو فروغ دینا تھا۔ پاکستان مشترکہ سلامتی مفادات اور علاقائی یکجہتی پر تعاون کا خواہاں ہے۔ پاکستان خطے کے استحکام اور باہمی تعاون کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ISPR امریکی سینٹکام کمانڈر جنرل مائیکل ای کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری عطا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے جنرل کوریلا کو ایوارڈ سے نوازا۔ حکومت پاکستان نے اعزاز جنرل کوریلا کی مثالی خدمات اور دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون میں اہم کردار پر دیا۔ ISPR نواز شریف کی صدارت میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا اہم اجلاس آج مری میں ہوگا۔ ملک کی موجودہ اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مری ڈونگا گلی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وزیر اعظم براستہ ایکسپریس وے اسلام آباد سے مری پہنچے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی چانکلہ گلی میں قیام پذیر۔ عافیہ صدیقی کیس بارے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وضاحت کر دی۔ عافیہ صدیقی کی رہائی بارے حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ ہم نے ہمیشہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سفارتی معاونت فراہم کی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے عدالتی معاونت بھی فراہم کی۔ عافیہ صدیقی معاملے پر معاونت آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی تک ہماری معاونت جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ پنجاب میں بارشوں کا ایک اور طاقتور سپیل تیار۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی۔ مری اور گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا امکان۔ PDMA کا الرٹ جاری۔ ایک روز میں بارشوں کے دوران مزید 6 افراد دم توڑ گئے اور 22 زخمی ہوئے۔ NDMA کی بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر رپورٹ جاری۔ ملک بھر میں بارشوں سے 271 افراد جم بھگ، 655 زخمی ہو چکے۔ مرنے والوں میں 132 بچے، 93 مرد اور 46 خواتین شامل۔ مجموعی طور پر 1191 گھروں کو نقصان پہنچا۔ متعدد شاہراہیں اور 12 پل بھی تباہ۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے سے دریائے سندھ میں طغیانی۔ اٹک فارمیلی میں واقع 2 منزلہ پولیس چوکی دریا بور۔ دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ قریبی دیہات زیر آب۔ لیا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں بھی اضافہ۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ تونسا شریف میں دریائے سندھ کا پانی متعدد موزہ جات میں داخل۔ فصلوں کو نقصان۔ کمالیہ میں دریائے راوی کا کٹاؤ، سینکڑوں ایکڑ پر زرعی اراضی دریا بر۔ 28 سے 31 جولائی تک دریائے چناب اور جہلم میں پانی کے غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ PDMA کا متعدد شہروں کو الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی علاقوں میں 29 جولائی تک فلیش فلڈ کا خطرہ۔ سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔
फेरी मेडोज रोड सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुताबिक मकामात से बंद। फेरी मेडोज में फंसे ज्यादातर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। शाहराह बाबूसर पर 8 मकामात से सैलाबी मलबा हटाकर कोमल के मकाम तक बहाल। आइंदा 3 रोज तक शाहराह बाबूसर को मुकम्मल बहाल कर देंगे। तर्जमान गिलगित हुकूमत। सैफुल मलूक झील रोड पर क्लाउड बर्स्ट से तौदा गिर गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इलाके में फंसे सयाहों को निकाल लिया। महफूज मकाम पर मुंतकिल। तौदा गिरने से 500 से ज्यादा सयाह और 117 जीप फंस गई थी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। जम भर अफराद की तादाद 9 हो गई। 12 जख्मी, 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। गांचे में सैलाब से बड़ी तबाही, 49 घर तबाह हो गए। दरवेश चित्राल में सैलाबी सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। वज़ीर आला पंजाब को हाफिजाबाद और पिंडी भट्टिया में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज। सैलाब मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जल्द इमदादी चेक मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की मुतासरीन से गुफ्तगू। इमदाद के ऐलान पर मुतासरीन के वज़ीर आला मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे और इजहार तशक्कुर। सवात में CTD ने फितनाल खारिज के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक मारे गए। दहशतगर्द अजमल पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था और वो 9 मुकदमात में मतलूब था। हलाक फितनाल खारिज दहशतगर्द मतीउल्लाह और रहीमुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों की शहादत, टारगेट किलिंग और IED हमलों में मुलव्वस थे। फितनाल खारिज दहशतगर्द गिरोह कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था। फितनाल खारिज दहशतगर्द गैर मुल्की फंडिंग और हैंडलर्स के ज़ेरे असर काम कर रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTD को खराज तहसीन। CTD खैबर पख्तूनख्वा ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम CTD के जवानों की बहादुरी की मुआतरिफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान से फराज बुगटी से कोयटा में मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरकूबे के इक़दाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने शहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना है फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरफराज बुगटी का कहना था सूबे में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ की तरसलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना को तरजीही बुनियादों पर वर्कर्स के लिए फंड जारी करने की हिदायत। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। खून पसीने से कमाई तरसलात ज़र मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तानियों ने 38.3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसलात ज़र भेजी। 14 बरस में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस का हदफ हासिल हुआ। दरआमदी बिल की अदायगी ज़र मुबादा ज़खार में इजाफे में भी मुआवनत मिली। तरसलात ज़र की राह में हाल रुकावटों को दूर निज़ाम को सहल बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। जदीद और आलमी मेयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमत देने की हिदायत। FBR में इस्लाहात की बदौलत मेशत दुरुस्तम ने गामजन है। सिर्फ डिजिटलाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। हर मिसाली गाँव में 24/7 वाटर सप्लाई, मुकम्मल सेवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पंजाब के मिसाली गाँव में पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली गाँव के तहत देहात को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा।
امریکہ کے ایران سے مذاکرات پر پاکستان کی ثالثی کی تعریف، پاکستان کے ساتھ تعلقات پر جامع بات چیت ہوئی، دونوں ممالک نے طویل المدتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا، اقتصادیات، تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی اور اے آئی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا، ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ملاقات کی تفصیلات جاری کر دیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے دو طرفہ تجارت، معدنیات اور کان کنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی خصوصاً داعش کے خلاف دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی بات کی۔ امریکہ پاکستان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ اگست میں اسلام آباد میں ہوں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء اور طالبات کے ساتھ خصوصی نشست، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آپریشن سندور کو خاک میں ملانے اور مارکہ حق کی فتح کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خصوصی طور پر مارکہ حق کے دوران نوجوانوں کے جذبے، سوچ اور حب الوطنی کو سراہا۔ طلباء اور طالبات نے معاشرتی اور قومی امور بالخصوص سیکیورٹی کے تناظر میں کھل کر سوالات کیے۔ نشست کے اختتام پر طلباء نے ملی نغمے کے ذریعے پاک فوج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ طلباء نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ نشست کو خوش آئند قرار دیا اور مستقبل میں بھی ایسی نشست کے اہتمام کی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان نہیں آئیں گے، پی ٹی آئی دھڑے بندی کا شکار ہے، 5 اگست کے احتجاج کے لیے یہ 20 گاڑیاں بھی نہیں لا سکتے، بانی کے جیل سے باہر آنے کے امکانات نظر نہیں آتے۔ سینٹ الیکشن میں علی امین گنڈاپور کو ٹف ٹائم ملا، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے، وفاقی حکومت کے منصوبوں کی تمام تر توجہ پنجاب پر مرکوز ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی، سماعت وکلا زوال کے پیش نہ ہونے پر ملتوی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت پیش ہوئے، بانی کے وکیل نے گواہ محسن حسن پر جرح مکمل کرنا تھی۔ بانی کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید کیا گیا، مظالم کے باوجود وہ آئین و قانون کی بات کر رہے ہیں، انہیں توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو بھی ناحق مقدمات میں پھنسایا گیا۔ بانی کو توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گے، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا بیان، کہا کسی غیر آئینی یا غیر قانونی عمل کو تسلیم نہیں کریں گے، عوام بانی پی ٹی آئی کے لیے کھڑے ہیں۔ وکلا کو بانی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ حکومت کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی تحریک نہ چل پڑے، جیل حکام عدالتی احکامات کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، فیملی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، انصاف کا نظام بھی بے بس ہو گیا۔ علیمہ خان کی میڈیا ٹاک۔